انسان جب اپنے روزمرہ کے شیڈول کو دنیا کے اعتبار سے ترتیب دیتا ہے تو پھر حرج اور ضرب عبادات پہ آتی ہے، اور جب اپنے روزمرہ کے شیڈول کو عبادات کے تحت ترتیب دیتا ہے تو پھر عبادات ڈسٹرب نہیں ہوتی، دنیا کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کر یقین تک، یعنی موت کے آنے تک۔ جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک اللہ کی عبادت لازمی ہے، تو اللہ کی عبادت پہلے اور دنیا بعد میں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ اور انسان اگر دیکھے اپنے روزمرہ کے شیڈول کو تو وہ دنیا کو پہلے ترجیح دیتا ہے اور عبادات کو بعد میں ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل اسکول سے چھٹیاں ہیں اور نماز کی حاضری آپ کے سامنے ہے، پہلے ایک صاحب سے بھی زیادہ ہوتی تھی، بڑے بچے سب حاضر ہوتے تھے، اور اب کیونکہ بڑے شاید کوئی اٹھ جاتے ہوں گی لیکن عورتیں بھی سو رہی ہیں، کیونکہ بچوں نے کون سا اسکول جانا ہے، یعنی سکول کو مقدم رکھا اور نماز کو مؤخر رکھا، اور حالت یہ ہے کہ آج نمازوں سے بہت زیادہ غیر حاضری ہے۔ یہ ہے ہماری دنیا کو زیادہ ترجیح اور آخرت کو کتنی ترجیح ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ پہلے عبادت اور اس کے ضروریات کے مطابق اپنی دنیا کمائیں، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن عبادت کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد دنیا کمانا، یہ ہے اللہ کی طرف سے حکم۔ اور جبکہ پہلے عورتیں بڑے ٹائم سے اٹھتے تھیں، گھر میں بچوں کو اٹھانا، بڑوں کو اٹھانا، بچوں کو سکول جانا ہے تو اس لیے اٹھانا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے میں ایک بچوں کو غلط نظریہ دیا جاتا ہے کہ بچوں اٹھ جاؤ سکول جانا ہے، جبکہ سکول سے پہلے تو نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد قرآن پڑھنا تھا، اس کے بعد سکول جانا تھا۔ جب بچوں کو شروع سے بتایا یہ جائے کہ بچوں اٹھو، جلدی اٹھ جاؤ سکول جانا ہے، تو بچے کے ذہن میں نہ نماز کا کنسیپٹ آئے گا نہ قرآن کا کنسیپٹ آئے گا، اور چھٹیاں ہو جائیں گی تو پھر بچے نماز اور قرآن سے تو ویسے باغی، کیونکہ کون سا سکول جانا ہے، وہ اٹھیں گے سورج ہونے کے بعد۔ اور مردوں کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان سننے کے بعد نہیں آتا نماز کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جتنی مرضی جان بوجھ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے یا اپنے کام میں لگا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جتنی مرضی پڑھتا رہے، اللہ کو اس کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا اس کی نماز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا ایسے دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور جو جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ کتنی سخت وعید بتائی، اور ہم جان بوجھ کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جس طرح چھٹیاں ہو گئی، کوئی بات نہیں، چھٹیاں اب کیا کرنا مسجد میں جا کے۔ تو یہ دنیا مؤخر رکھیں اور دین کو مقدر رکھیں، تو پھر اس کے بعد مرنے کے بعد والی زندگی ہماری آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔